اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب مرشد کا مطلب یہی ہے کہ استاد کا ادب کیا جائے، بزرگوں کا ادب کیا جائے، استاد کا ادب کیا جائے. اور اس ادب میں کے بارے میں حضور قندر بابا اور جب میں پہلی دفعہ میرا انہوں نے سبق شروع کیا تو یہ کھول دیں کہ بند کیوں کرتے ہیں. پہلی مرتبہ جب سبق شروع ہوا، ہاں کھول دیجیے، تازی ہوا ہے، تو کاپی پر انہوں نے اپنے قلم سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جہاں تک ادب کا تعلق ہے، ادب کے بغیر انسان کی شناخت اور پہچان نہیں ہوتی. اگر ادب نہ ہو تو چھوٹے بڑے کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا ماں کون ہے، باپ کون ہے، بڑا بھائی کون ہے، استاد کون ہے، یا آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں آپ کا باس کون ہے. یہ ادب کے بغیر انسان کی شناخت ہی نہیں ہے. ادب نہ ہونا یہ سراسر اور 100% حیوانات کی خصلت ہے. انہیں نہیں پتا، ایک بکرے کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کی ماں نے کتنی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ اس کی تربیت کی اور اس کی پرورش کی. یہ ادب کا جو مقام ہے وہ یہی ہے کہ جس بندے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں احترام ہونا چاہیے. بچوں کا بھی احترام ہونا چاہیے، والدین کا بھی احترام ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کا احترام نہیں کریں گے تو بچے بھی ہمارا احترام نہیں کریں گے. اگر ایک باپ اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا تو یقیناً اس کے بچے بھی اس کا ادب نہیں کریں گے. ادب کی ایک تو تعریف یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو احترام اور عزت دی جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کی شخصیت کو اپنے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے اپنے لیے سوچا جائے اور اپنے لیے اس کی شخصیت سے روشنی حاصل کی جائے، علم حاصل کی جائے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ آداب المریدین یا آداب المرشدین جو ہے یہ الگ سے ایک عنوان تصوف والوں نے قائم کر دیا، لیکن یہ ہے ہی وہی کہ ادب، استاد کا ادب کرو. ادب میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکم کی تعمیل کرو بلا چون و چرا. یا آپ کے اس میں قواعد و ضوابط میں بھی ہے کہ مرشد کی حکم کی بلا چون و چرا تعمیل کرو. اب آپ ہی دیکھیں، اگر مرشد کے حکم کی چون و چرا کیے بغیر تعمیل نہیں کی گئی تو کوئی مرید مرشد سے علم حاصل نہیں کر سکتا. اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں
اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں جو مس ہیں کیوں بھائی بہت سارے مسوں کو مسز کہہ سکتے ہیں، پھر کیا اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک مس بہت سارے مس کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ بھائی ایک اسکول میں 10 مسیں ہیں تو اسی انگریزی میں کیا کہیں گے؟ مس نہیں کہتے ہیں؟ نہیں کہتے جب جمع ہو تو ایسے لگا دو. تو مطلب یہ کہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں نہیں مطلب کہ بچے مس کے پاس بیٹھے یا ٹیچر کے پاس بیٹھے تو وہ اس کو جو بھی زبان وہ جانتا ہے وہ سکھاتا ہے. مطلب ایک آدمی انگریزی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بچے سے کہتا ہے ABCD. اگر وہ اردو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا الف ب ج د. اگر بچے کے اندر تعمیل نہ ہو، طوطی کی طرح تعمیل نہ ہو، کوئی بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، جاہل ہی رہے گا ہمیشہ. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب بچہ مس کے پاس یا ٹیچر کے پاس جاتا ہے اس کو اس کے الفاظ دہرانے اور اس کی تعمیر کرنی. جو کچھ وہ کہہ رہا وہ کہتا ہے ABCD. بچے کو اس میں عدم تعمیر کی نہ اجازت ہے نہ اس کا ذہن ہے، وہ ABCD کہتے ہیں. اسی صورت سے ایک آدمی انگریزی میں PhD ہے، اب وہ اردو پڑھنا چاہتا ہے. وہ PhD بچہ جب اردو پڑھے گا استاد کے پاس بیٹھے گا تو استاد اسے الف ب ج د بہت دعا کر دیا یار، الف ب ج د کہے گا. اگر وہ آدمی جو 25 سال کا آدمی ہے اور PhD اس نے کیا ہوا ہے اپنی علمی فضیلت استاد کے سامنے رکھے اور وہ کہے تھا میں تو PhD ہوں، میں الف ب ج د نہیں پڑھتا، میں تو دال جیم بے الف پڑھتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا. لازم ہے کہ وہ استاد کے کہنے پر بلا چون و چرا اور بغیر عقل استعمال کیے ہاں کرے، تعمیر کرے. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں آپ کے سامنے ہے. ایک آدمی اردو میں عالم فاضل علامہ ہے، وہ انگریزی پڑھنا چاہتا ہے. اب وہ کسی انگلش استاد کے پاس جب جاتا ہے وہ کہتے ہیں ABCD. کہتے نہیں صاحب میں تو الف ب ج د پڑھ کے علامہ بن گیا ہوں، PhD کیا ہوا ہے میں نے اردو میں ABCD نہیں پڑھتا، میں تو الف ب ج د صرف انگریزی پڑھائیں. وہ کہیں گے بھائی کہیں اور جا کے پڑھ لو بھائی، میں تو نہیں پڑھا سکتا. ثابت ہوا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ ہے کہ جب تک شاگرد بلا چون و چرا عقل استعمال کیے بغیر اپنی علمی فضیلت کو ایک طرف رکھ کر استاد کی تعمیل نہیں کرے گا وہ نہیں پڑھ سکتا. تو اسی طرح جس طرح اور علوم ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، ہندی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، بے شمار علوم ہے. اسی طرح ایک علم روحانیت بھی ہے. تو اب روحانی استاد
کے سامنے جب شاگرد جاتا ہے اور وہ کوئی بات ایسی کہتا ہے کہ جو اس نے نہ اردو میں پڑھی ہے، نہ اس نے انگریزی میں پڑھی ہوئی ہے، نہ اس نے خاندان میں سنی ہے، نہ اس کے کوئی آس پاس پڑوس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، وہ کہنے لگا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کہیں سنی ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، نہ ہماری اماں نے بتایا، نہ ہمارے ابا نے بتایا، نہ اسکول میں ٹیچر نے بتایا، نہ کالج میں پروفیسر نے بتایا، نہ یونیورسٹی کے اساتذہ کرام نے بتایا، میں کیسے اس کو مان لوں؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالکل جس طرح آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، روحانیت نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ بلا چھوڑو چرا، مرشد کا کہنا اگر مان لیا جائے، کیا پتہ وہ کیا کہہ دے، اگر شریعت کے خلاف وہ کہہ دے تو پھر ہم کیا کریں گے، اگر وہ خاندانی رسم و رواج کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کچھ کریں نہ کریں علم نہیں سیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ بھائی یہ تم بت پوج رہے ہو، ادھر تو تمہارے اپنے بڑوں کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، کئی پتھر کو تراش کے بت بنا لیا، کسی نے لکڑی کا بت بنا لیا، کسی نے مٹی کا بنا لیا، پھر تم یہ دیکھو کہ اس میں ایک تو یہ تمہارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے ہیں، چالاک لوگوں کے، یہ بولتے بھی نہیں، یہ کھاتے بھی نہیں، یہ چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے یہ اڑا نہیں سکتے، ان کے اوپر کتا پیشاب کر دیتا ہے، یہ کتے کو دور نہیں لے سکتے۔ تم تو بھائی انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، کوئی تمہیں گالی دے تم اس کو جواب دیتے ہو، کوئی تمہارے تھپڑ مارے تم اس کے تھپڑ مارتے ہو۔ بھائی تمہیں سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، تو گرمی سردی کچھ بھی لگتی، دھوپ میں پڑے ہیں تو دھوپ میں پڑے گئے، انہیں سائے کی ضرورت نہیں، سردی میں کھڑے ہوئے تو سردی میں کھڑے ہوئے، انہیں کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ ایسی چیزوں کو تم خدا مانتے ہو، کچھ عقل سے کام کریں صاحب۔ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے تھے، اور پھر آخر میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ ہمارے باپ دادا کے خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم برا کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نہیں مانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت بیان کرنے پر، لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دلانے پر اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، جو تاریخ کا حصہ ہے، سیرت طیبہ پڑھ کے ہر آدمی اس کا علم حاصل کر سکتا۔ انتہا یہ ہے کہ وہ شہر سے مجبور کر دیا، شہر سے باہر جانے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس کے برعکس مکے والوں کے برعکس، رشتہ داروں کو برعکس، چچا تائے سارے رشتہ داری تھے، مدینے والوں نے بلا چون چچا لبیک کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی ٹھہر گئے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور یہ فرما دیا کہ بھائی انصاری مجھ سے ہیں، میں انصاریوں سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مرشد یا استاد یا ٹیچر یا مس یا پروفیسر یا کچھ بھی کہہ دیں، اس کا نام رکھ لیں، مرشد تو ہدایت دینے والا، تو ٹیچر کا مطلب یہ ہدایت دینے والا، پڑھانے والا، جہالت سے نکالنے والا۔ تو یہ مرشد کا جو ہوا کھڑا کیا ہوا، وہ مرشد صاحب، بس مرشد کا اس کا نہ مانو،
تو ٹھیک ہے، اور اگر مرشد کا کہنا نہیں مانو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے، علم سیکھنا ہے بس۔ آپ اگر مرشد کا کہنا نہیں مانتا کوئی آدمی، وہ علم سے محروم ہو جائے گا، روحانیت نہیں سیکھ سکتا۔ کوئی مرشد ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ ایک کنسپٹ یہ بھی ہے لوگوں میں کہ اگر مرشد ناراض ہو گیا تو دنیا برباد ہو گئی، اگر مرشد ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ ارے بھائی، کیا اگر کوئی مس ناراض ہو جائے تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ کوئی مرشد کی تابع ہو رہی ہے؟ مرشد تو اللہ سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ علوم سکھاتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک سائنٹسٹ ہے، وہ آپ کو وہ علم سکھا دے گا کہ ایٹم کیا ہے، ایٹم کیسے ٹوٹا، مختلف جو گیسز کام کرتی ہیں وہ کیا ہیں، ان کا کیا عمل اور رد عمل ہوتا ہے۔ اس میں مرشد کا جو کام ہے وہ اتنا ہے کہ وہ ان علوم کو سکھا دیتا ہے جن علوم کو سیکھ کر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس دنیا کی معاشرتی قدروں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ عبد القادر بابا نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ اگر مرشد یہ کہے کہ کنویں میں کود جاؤ، وہ مرید کنویں میں کود گیا، لیکن کودنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ خود ہی بچا لیں گے، تو انہوں نے فرمایا یہ تعمیل نہیں ہوئی۔ اب یہ ایسی بات ہے، میں کہتا ہوں اے بی سی ڈی، وہ کوئی کہے چلو جی اے بی سی ڈی یاد کر لو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور معنی ہوں گے، آپ کو یاد اے بی سی ڈی یاد نہیں ہوگا، بس اے بی سی ڈی کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بنائی، کیسے بنائی، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو اے بی سی ڈی یا الف بے جیم دال پڑھنا ہے۔ مرشد کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ انسان یہاں سارے کام کرتے ہوئے اللہ سے واقفیت حاصل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق کیا انسانوں کو اور جنات کو کہ وہ عبادت کریں، یعنی اللہ کا عرفان حاصل کریں۔ مرشد کہتا ہے بھائی مقصد زندگی کا کھانا پینا اگر ہے تو پھر اپنا موازنہ کتے سے کرو، بلی سے کرو۔ ایک کتے کو سامنے بٹھاؤ اور اپنے آپ کو کتے کے سامنے بٹھا دو۔ اب کتے کی خصلتیں، کتے کی عادات گنو تو وہی ہوگا، کتا کھاتا ہے انسان کھاتا ہے، کتا پانی پیتا ہے انسان پانی پیتا ہے، کتا سوتا ہے انسان سوتا ہے، انسان شادی کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتا شادی کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ کتا نگہبانی کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، ہر انسان اپنے گھر کی چوکیداری کرتا ہے۔ سونے سے دروازوں کا بند کرنا، اللہ کے ثبوت کرنا، یہ سب چوکیداری ہے، اور کیا ہے؟ گھر کی چوکیداری تو ہے۔ اگر چوکیداری نہ ہو تو کوئی آدمی دروازہ بند نہیں کرے گا رات کو سوتے وقت۔ کتے کی خارش ہوتی ہے، وہ پنجوں سے کھجاتا ہے، آدمی کی خارش ہوتی ہے وہ ہاتھ سے کھجاتا ہے۔ کتے کو نزلہ زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، آدمی کو بھی کھانسی ہوتی ہے۔ آدمی کو ایک کھانسی تو ایسی ہے اس کا نام ہی کتا کھانسی ہے۔
کتے صاحب پیدا ہوتے ہیں پلے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہیں، کبھی کان پکڑتے ہیں، کبھی یہاں سے پکڑتے ہیں، بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ سب یہ اٹکھیلیاں۔ ماں اپنے بچوں کو پلا کے، کتیا اپنے بچوں کو پلا کے دودھ پلا کے خوش ہوتی ہے، ماں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے خوش ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے انسان میں؟ آپ بتائیں گے کوئی فرق ہے تو بتائیں، کوئی ایک بات بتائیں سوچ کے کہ جی انسان میں کتے میں یہ فرق ہے۔ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک کتے میں اور انسان میں، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کتا انسانوں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کتا وفادار ہوتا ہے، انسان وفادار نہیں ہوتا، انسان خود غرض ہوتا ہے۔ کتا اپنی نسل کے اعتبار سے تو بڑا خود غرض ہے، لیکن انسانوں کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ کتے کے اندر انسانوں سے زیادہ حس ہوتی ہے، سونگھنے کی، محسوس کرنے کی۔ انسان کو تو آپ 50,000 روپے میں ادھر ادھر کرا دیں، سونگھنے والے کتوں کی 14 اور 18 اور 20 لاکھ روپے قیمت ہوتی ہے۔ انسان کی یہ مجبوری ہے، اور انسان اس بات پر شرمندہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مجرموں کو پکڑنے کے لیے کتے کے سہارے کے مجبور ہیں، کتے کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان سے سونگوانا پڑتا ہے، انسان نہیں سونگ سکتا۔ کتا آپ کی رکھوالی کرتا ہے، انسان کسی کی رکھوالی نہیں کرتا، وہ اپنی رکھوالی کرتا ہے۔ تو کون سی ایسی بات انسان میں اور کتے میں ہے یہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں کتے سے افضل ہوں؟ آپ کہیں گے صاحب میں کتے سے افضل ہوں اس لیے کہ مجھ میں عقل ہے، میں گھر بنا لیتا ہوں۔ کتا اپنی ضرورت کے مطابق زمین کھود کے اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ کتے کو بھی سردی لگتی ہے، وہ سردی کی حفاظت کرتا ہے، کتے کو بھی گرمی لگتی ہے، وہ ٹھنڈی جگہ کو کھود کے اس میں بیٹھتا ہے۔ دیکھو گے آپ نے جہاں ٹھنڈی جگہ ہوگی کتے وہاں آرام سے بیٹھے، ٹھنڈی جگہ۔ یہ تو کتے کی بات، یہ بلی کی بات پہ آ جائیے، وہاں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، برابر کتے بلی انسان ہر جانور مشترک زندگی گزار رہا ہے۔ کبوتر لے لیں، وہ بھی دیکھیے، کتیا اپنے پیٹ میں بچوں کو پالتی ہے، کبوتر انڈے پہ بیٹھ کے وہی کام کرتا ہے جو کتیا کے بچے پیٹ میں پل رہے ہیں، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سسٹم بنا دیا۔ انسان اپنا دودھ پلاتا ہے اور کبوتر دانا چک کے اپنے پوٹے میں محفوظ کر کے اگل اگل کے اپنے چونگا دیتا ہے۔ الٹی آنا کتنا مشکل کام ہے، ذرا سی مالش ہو جائے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، 2-4 قے آ جائیں تو آدمی گر جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے۔ اور یہ الٹی کر کے اپنے بچوں کو فوڈ کھلانا کبوتر کی سمجھیے ہابی ہے۔ تو جتنا بھی آپ غور کریں گے تو کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں جی ہم کتے سے یا پرندوں سے افضل ہیں۔ شہد کی مکھی گھر بناتی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے ان کا، اللہ میاں کی طرف۔ اللہ میاں کہتے ہیں میں شہد کی مکھی پر وہی نازل کرتا ہوں، شہد کی مکھی پر وہی نازل کرتا ہوں۔ انسان جب اپنے سسٹم کو دیکھتا ہے تو بے بس ہے شہد کے مکھی کے سامنے۔ آج تک دنیا میں کہیں بھی شہد کی مکھی کے گھر کے نقشے کے مطابق کہیں گھر نہیں بن ہی نہیں سکتا۔ تو پھر انسان
تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا کیا وہ کیا ہے؟ وہ جو بھی کچھ ہے اس سے الگ ہے جو کتے بلیوں میں اور انسانوں میں مشترک ہے۔ جیسا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو عقل کی بنیاد پر تو آپ انسان کو اشرف نہیں کہہ سکتے۔ عقل میں تو تخریب بھی ہے، عقل میں تو تعمیر بھی ہے۔ اب یہ جو ایٹم بم بنایا کہ ایک ایٹم بنائیں گے 3 لاکھ آدمی مر جائیں گے، ہائیڈروجن بنائیں گے 7 لاکھ آدمی مر جائیں گے، فلاں چیز بنائیں گے، اتنے بام بنائیں گے ساری دنیا میں جسم پھٹ جائیں گے، وہ ایسا بم بنا دیں گے کہ صاحب وہ سک کر لے گا سارا آکسیجن، سارے لوگ مر جائیں گے، بلڈنگیں کھڑی رہیں گی۔ شیر کو ہم درندہ کہتے ہیں، اسی شیر نے اپنی قوم کے لیے ایسی کوئی تخریبی حرکت نہیں کی۔ جو انسان تخریب کر رہا ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے۔ جانور امن سے رہتے ہیں، پیس سے رہتے ہیں۔ انسان اقتدار کی خواہش میں ہمیشہ سے، جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے، ہمیشہ سے وہ ایسے ایسے ہتھیار بناتا ہے جس سے دہشت پیدا ہو، جس سے لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو کر اس کی اقتدار کو تسلیم کر لیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے آج کل ساری دنیا میں، یورپ میں اور یہاں اسلحے بنے ہوئے ہیں، اس اسلحے کی بنیاد پر اپنے اقتدار کو چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ تاریخ اگر انسانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو سوائے درندگی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور فضل و کرم سے یہ پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے بعثت کا، اور یہ پیغمبر یہاں تشریف نہ لاتے تو یہاں انسان کتے بلیوں شیر بگیاڑ سے بدتر زندگی گزارتا ہوتا۔ پیغمبروں نے بتایا کہ انسان بھی حیوان ہے، وہ بھی 2 ٹانگوں 2 پیروں سے چلتا ہے۔ بکری بھی حیوان ہے، وہ بھی 2 ٹانگوں 2 پیروں سے چلتا ہے۔ پرندے بھی حیوانات کے صف میں آتے ہیں، وہ بھی 2 پروں اور 2 پیروں سے چلتے اور ہوتے ہیں۔ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، انہیں بھی بول و براز کی باتھ روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو بھی باتھ روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک خاص پروسیس کے تحت انسانوں کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، اسی خاص پروسیس کے تحت جانوروں میں بھی بچے ہوتے ہیں۔ کوئی فرق کہیں نظر نہیں آتا۔ انسانوں اور حیوانوں کو ممتاز کرنے کے لیے پیغمبران کرام علیہم السلام نے 1,24,000 پیغمبروں نے اچھائی اور برائی کا ایک تصور دیا کہ ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بری ہے۔ لوگوں نے نہ مانتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے پیغمبروں کے ادب اور احترام میں اور تعمیل حکم میں اس بات کو مانا، تسلیم کیا کہ ہاں زندگی میں 2 پہلو ہیں، 2 رخ ہیں، ایک اچھائی ایک برائی۔ اچھائی اور برائی کو تسلیم کر لینا اس بات کی ضمانت بن گئی کہ انسان حیوانات سے الگ ہو گیا۔ کا ستر پوشی اچھائی ہے، ستر پوشی نہ ہونا برائی ہے۔ اب سارے انسانوں نے کپڑے پہن لیے، آپ یہ نہیں سمجھیے کپڑے پہننے سے آپ کی کوئی سردی سے حفاظت ہو گئی یا گرمی سے آپ بچ گئے، نہ ایسا نہیں ہے۔ عادت پڑ گئی لباس پہننے کی، اچھائی اختیار کرنے کی عادت پڑ گئی۔
بغیر لباس کے اگر یہاں زمین پر رہنا ممکن نہ ہوتا تو سارے کتے بلیاں ساری گائے بھینس مر جاتی، ان کا وجود ختم ہو جاتا نا۔ ان کے اندر کپڑے نہ پہننے سے ایک اسٹیمنا پیدا ہو گیا، قوت مدافعت پیدا ہو گئی۔ سردی میں ان کے کھال کے جو ٹشوز ہیں وہ اتنے سکڑ جاتے ہیں کہ وہ ان کو سردی نہیں لگتی، گرمی میں اتنے پھیل جاتے ہیں کہ ان کو گرمی نہیں لگتی۔ ہم انہیں ٹشوز کو بند کرنے کے لیے ہم نے کپڑوں کا سہارا نہیں لیا، ہم کپڑے پہن لیتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ پیغمبروں کی بات مانی گئی، کپڑے پہننے، جیسے یہ بات مان لی گئی کپڑے پہننے، آپ حیوانات سے ممتاز ہو گئے، الگ ہو گئے۔ کسی کا حق نہیں مارنا، تسلیم کر لیا بھائی کسی کا حق نہیں مارنا۔ حیوانات کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ بھائی کسی کی کھیتی میں سے جا کے گاجریں نہیں اکھاڑنی، کسی کے باغ میں جا کے آم نہیں توڑنے۔ ایک اچھائی کا تصور دیا پیغمبروں نے۔ کسی بکری کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ میں نے کس کا کھیت ہے کیا۔ لیکن یہ پیغمبروں کا کہنا ماننا، ان کی تعمیل حکم کرنا، یہ وہ استاد شاگرد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اب پیغمبروں کے شاگرد نہیں ہوتے، پیغمبروں کے امتی ہوتے ہیں، امتی بھی شاگرد ہی ہوتے ہیں۔ امتی کا مطلب یہ پیغمبروں کو فالو کرنا، پیغمبروں کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں دماغ نہیں لڑانا۔ تو پیغمبر بھی اساتذہ کرام کی فہرست میں آ گئے، وہ اللہ کے برگزیدہ سکھائے ہوئے استاد ہیں، ان کا رشتہ اللہ سے قائم ہے۔ وہ ایسے استاد ہیں جن کو اللہ نے پڑھایا، جن کے ذہنوں کو اللہ نے منتخب کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے میں علم منتقل کیا۔ کیا ہم اپنے پیغمبروں کو استاد نہیں کہہ سکتے کیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ میاں بھی سب سے بڑے استاد ہیں، سب سے پہلے استاد تو اللہ میاں یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب فرشتوں نے کہا گیا تو خون خرابہ فساد برپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم سکھا دیا۔ تو آدم کی کیا حیثیت ہوئی بھائی، اللہ میاں کی کیا حیثیت ہوئی؟ پہلے استاد اللہ میاں ہوئے۔ استاد تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ایسے نہیں کہ کس میں نعوذ باللہ اللہ میں کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ میں نے روحانی ڈائجسٹ میں لکھ دیا کہ اللہ میاں سب سے بڑے سائنسدان ہیں، وہ اتنا شور مچا، یہ کافر ہے، اس نے اللہ کو سائنسدان کہہ دیا ہے۔ تو اگر اللہ میں سائنسدان ہوتے یہاں کا سائنسٹسٹ کیسے پیدا ہوتا؟ اللہ میاں سائنسدان بھی ہیں، اللہ میاں خالق بھی ہیں، اللہ میاں مالک بھی ہیں، اللہ میاں معلم بھی ہیں، اللہ میاں استاد بھی ہیں، اللہ میاں سب سے بڑے ابا بھی ہیں، اور اللہ میاں سب سے بڑی اماں بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے ابن آدم کا باپ اللہ، ابن آدم کا باپ اللہ، گاڈ از گریٹ۔ تو اللہ میاں بھی استاد ہیں اور سب سے بڑے استاد ہیں، اور اللہ میاں کی تعلیمات شروع ہوتی ہیں پیغمبروں سے، پھر پیغمبروں نے پھر اس کو علوم پھیلائے۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں اس کے ہر شعبے کی ابتدا کسی نہ کسی پیغمبر نے کی ہے۔
آپ نے پتہ نہیں وہ کتاب پڑھی نہیں، کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویم، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس نے شہر بنائے، حضرت شعیب نے یہ کیا، حضرت آدم نے یہ کیا، حضرت سلیمان نے یہ کیا، کیا کہتے ہیں حضرت داؤد نے لیزر بیم کا فارمولا بنایا، حضرت عزیر نے ڈی فریز، پڑھیں اسے، پڑھا کریں۔ تو یہ سارے ہمارے استاد ہی ہوئے نا بھائی، تو سارے استاد ہوئے، وہ سارے ہی ہمارے اصل سارے مرشدین کے مرشد ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ان کی حکم کی تعمیل نہیں کی، ان کی حکم عدولی کی، دیکھیے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے ہمارا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے کہیں زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں معاف کرے۔ اس کا مطلب ہم اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے استاد کی، اپنے پیغمبر کی تعمیل نہیں کرتے۔ تو آداب سے، آداب المریدین یا آداب المرشدین یا جو بھی آداب ہو، اس کا مطلب یہ کہ استاد جو کہے اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا۔ حضور قندر بابا نے 2-3 قصے مجھے سنائے۔ ایک صاحب، 2 مرید تھے، ایک پیر صاحب، ایک بیچارے خاموش رہتے تھے، ایک بہت زیادہ تیز تھے۔ وہ کہتے تھے صاحب اتنے دن ہو گئے اور اتنے دن ہو گئے اور اتنے دن ہو گئے اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے، پیر صاحب نے ایک چھری اور ایک مرغا دیا کہ بھائی اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ صاحب لے گئے ادھر ادھر کونے خزرے میں، دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، ذبح کیا، پیر صاحب کو دے دیا۔ وہ جو دوسرے صاحب تھے جو صرف تعمیل حکم کرتے تھے، ان کو بلایا کہ بھائی اس طرح ہے۔ وہ صبح کو گئے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پوری رات گزر گئی، وہ بندہ ہی نہیں آیا۔ صبح کو وہ آئے، مرغا ان کی بغل میں تھا، چھری ہاتھ میں تھی۔ ان کا بھائی صبح کے گئے ہوئے، ساری رات گزار کے اب آئے ہو، اتنا سا تمہیں کام کہا تھا اور مرغا بھی تم ذبح کر کے نہیں لائے ہو۔ تو ان کا حضور آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ذبح کرنا۔ میں نے ہر کونا کھدرا گوشہ ہر جگہ تلاش کیا، میں جہاں بھی اس کی مرغے کی گردن پہ چھری رکھتا تھا میں دیکھتا تھا اللہ دیکھتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اسی صورت سے انہوں نے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک صاحب تھے، ان کو بھی بڑی شکایت تھا کہ صاحب اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی کرامت ہوئی، نہ کوئی کشف ہوا، نہ کچھ ہوا نہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈبہ دیا کہ یہ ڈبہ میرا دوست ہے فلاں، اس کو جا کے دیا ہو، اور اس میں دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے، امانت ہے۔ وہ جب چلے تو اس میں کوئی چیز دوڑے، اس کے اندر ڈبے کے اندر کوئی چیز دوڑ رہی تھی، انہیں تجسس ہوا کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ جو سوچا کہ نہیں، پیر و مرشد نے منع کیا ہے نہیں دیکھنا، پھر اور تجسس ہوا اور تجسس ہوا۔ ان کا چلو ذرا دیکھ تو لوں کیا ہے۔
اس ذرا سا یوں ڈبا اٹھایا، اس نے چوہیا نکل کے بھاگ گئی. ڈبا بند کر کے وہ دوست کے پاس بن گیا. وہ دوست بھی اللہ والے سے پوچھ رہے تھے، ان کا میاں کیا رکھا ہے اس میں؟ وہ تو جو چیز تھی وہ تو کہاں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں. کہنے لگے صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نہیں وہ چیز کہاں ہے؟ کہنے وہ تو چیز تھوڑی تھی، وہ تو چوہیا تھی اس میں. تو کہ تمہارے پیر و مرشد نے تمہیں یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ تمہارے اندر تو ابھی اتنی سکت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ تم امانت جو چیز ہے وہ امانت کی طرح پہنچا دو. تم کیا روحانی سیکھو گے؟ پیر و مرشد کی علوم کے تم کیسے متعامل ہوگے؟ اللہ کے راز کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ تو تعمیل حکم اور چھپانا، مخفی رکھنا، پردے میں رکھنا، یہ روحانیت کی اصول ہے. مجھ سے ایک دن حضور قدر بابا نے فرمایا کہ فقیر قبرستان ہوتا ہے. بس مر گیا آدمی، اچھا ہے برا ہے، بیمار ہے صحت مند ہے، کالا ہے گورا ہے، لنگڑا ہے لولا ہے، اندھا ہے کانا ہے، بس قبر میں گیا، بس گیا پردہ. بس خبر نہیں بتاتی کہ اس میں یہ بندہ، اس میں یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو انہوں نے فرمایا فقیر قبرستان ہوتا ہے. تمام لوگوں کی برائیاں اپنے اندر قبر کی طرح محفوظ کر لیتا. اب یہ بھی ایک ادب ہے. سب سے بڑی یہاں جو کمزوری انسانوں میں ہے وہ یہ کسی کی بات سینے میں نہیں رکھ سکتے. اب میں بہت پرانی بات ہے، میں کہیں حیدری گیا، وہاں چاٹ کی وہ دکان لگ رہی تھی، مجھے اچھا لگا، میں نے چاٹ دہی بڑے کھا لی. شام کو امریکہ سے فون آیا کہ جی آپ حیدری میں چاٹ کھا رہے تھے. یہ بھی کوئی ایک بڑی عجیب بات ہو گئی بھائی، ہمارے استاد نے چاٹ دہی بڑے کھا لیے، کھڑے ہو. تو ادب میں ایک احترام آتا ہے، ادب میں ایک تعمیر آتی ہے، تعمیر کرنی ہے، جو کچھ کہہ دیا بس کرنا ہے. ادب میں صبر، برداشت اور کسی چیز کو سینے میں محفوظ رکھنا بھی آتا ہے. ادب منافقت نہیں سکھاتا. کوئی منافق آدمی کبھی بادب نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں سکتا. کوئی آدمی منافق ہو یا ادب کے منافی بات ہے. ادب انسان کو عاجزی انکساری سکھاتا ہے. ادب انسان کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ کرتا ہے. جتنا ادب ہوگا اتنا آدمی کے اندر صبر ہوگا، جتنا ادب ہوگا اتنے آدمی کی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. ابھی آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا، پیٹرول تو چھپا ہوا ہے، نظر تو آتا نہیں. اب آپ اسے گاڑی کو بے وجہ چلاتے رہے، پیٹرول جل جائے گا. اسی وجہ سے اگر آپ کے سینے میں کوئی علم آ گیا ہے اور وہ علم آپ کو چھپانا ہے، اگر آپ نے اس علم کو علم کی دو قسمیں ہیں. آپ کہیں گے علم چھپانے کا تھوڑی ہوتا ہے. علم کی دو قسمیں. ایک علوم وہ ہیں کہ جو عوام الناس کی سطح سے زیادہ ہیں، عوام الناس کے شعور سے زیادہ ہیں. اور ایک وہ علوم ہے جو عوام الناس کے ہیں. ایک آدمی 40 سال کا کسان ہے، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ جا کے اس کسان کے سامنے سائنسی فارمولے بیان کریں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو پاگل سمجھے گا. ارے آپ پڑھے لکھتے ہیں، سائنسی فارمولے بیان، لیکن آپ نے عوام کی سطح سے جو بلند علم تھا وہ آپ نے پیش کیا. اس لیے
وہ آپ کو بیوقوف کہے گا. اب آپ اس کے سامنے زمین کی تعریف بیان کریں، بھائی زمین کا کالا رنگ ہوتا ہے تو یہ خاصیت ہے، زمین کا لال رنگ ہوتا ہے تو یہ خاصیت ہے، زمین کا بھورا رنگ ہوتا ہے تو یہ خاصیت ہے، چکنی مٹی کی یہ خاصیت ہے، پتھریلی مٹی کی یہ وہ آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھے گا، خوش ہوگا، آپ سے بات کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بات کرو تو مخاطب کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر بات کرو، یہ بھی ادب ہے. ایک آدمی آپ کی بات سمجھ ہی نہیں رہا، آپ نے اس کے سامنے علم بیان کرنا شروع کر دیا، یہ علم کی بے ادبی ہے. آپ نے علم کا اسراف کیا. اخلاق، میں نے خواب دیکھا، حضور قندر بابا اس وقت راولپنڈی میں تھے اسلام آباد میں. شروع میں ایسا تھا کہ جب یہ خواب کا کالم میں لکھتا تھا تو وہ خواب میں حضور کو سنایا کرتا تھا تو وہ اشارے مجھے بتا دیتے، پھر میں اس کو پھیلا دیا. روٹین میں ایک چیز آئی، اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ جن صاحب کا یہ خواب ہے وہ اخلاق کی فضول خرچی کرتے ہیں. بڑی حیرت ہوئی، صاحب اس قدر کے اخلاق کی فضول خرچی؟ ہماری تو تعلیمات ہی ہیں اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق 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 اخلاق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم الاخلاق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اخلاق کو پسند کرتا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی برق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرو. اگر تم نے اونچی آواز سے بات کی تو تمہارے نیک اعمال، مقبول اعمال سوخت ہو جائیں گے. ادب، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ادب سکھا رہے ہیں. تو میں یہ اخلاق کی فضول خرچی، اخلاق. خیر بات نہیں سمجھ میں آئی. جو وہ تشریف لائے جتنے دن میں بھی آئے ہوں گے، میں کہ حضور یہ اخلاقی فضول خرچی، کہنے ہاں اخلاق کی فضول خرچی ہوتی ہے. آپ ایسے آدمی کے ساتھ اخلاق برتیں کہ جو اخلاق کو جانتا ہی نہ ہو، یہ اخلاق کی فضول خرچی. پہلے اسے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، اخلاق ہے کیا، ایثار کیا چیز ہے، عظیم کی ساری کیا چیز ہے. اب ایک آدمی ظالم ہے، اب آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، وہ تو اور پھول جائے گا، یہ تو بڑا کمزور ہے اور مارے گا. ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو ایک بات سے منع کیا، ایک دفعہ منع کیا، 2 دفعہ منع کیا، اس کے ذریعے آپ نے مدد کر دی. وہ آیا، اس کو آپ نے 1000 روپے دے دیے. آپ کو پتہ چلا وہ 1000 روپے جا کے وہ جوئے میں ہار گیا. وہ پھر آیا، پھر رویا دھویا، پھر آپ متاثر ہو گئے، پھر آپ نے 500 روپے دے دیے، پھر پتہ چلا کہ وہ بھی جوئے میں ہار گیا. اب وہ 30 دفعہ آتا ہے، آپ اس کے مدد کرتے ہیں، تو یہ کیا فائدہ؟ اخلاق کی فضول خرچی نہیں ہے کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اخلاق کی فضول خرچی نہیں ہے. 2 نقصان ہوئے. ایک تو آپ نے اسے جواری بننے میں اس کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی، اس کو پکا کر دیا جوا کھیلنے میں. دوسرے ان 500 اور 1000 روپے سے اگر کسی غریب آدمی کی جو ضرورت مند تھا، اس کی مدد سے آپ محروم رہ گئے. وہ آپ کی مدد سے محروم رہ گیا، آپ اس کی مدد کرنے سے محروم رہ گئے. اخلاق کی بھی فضول خرچی ہوتی ہے، جسم کی بھی فضول خرچی ہے. آپ جسم کو اتنا تھکائیں کہ وہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہ ہو، یہ فضول خرچی ہے. یہ بھی فضول خرچی ہے کہ آپ جسم سے کوئی کام ہی نہ لیں، سست ہو جائیں، قائل الوجود ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے. ہر چیز میں توازن ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر چیز معین مقداروں کے ساتھ پیدا کی ہے.
دیکھیں انسان کی معین مقداریں الگ ہیں، پروسیس سارا وہی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، لطفہ بھی ہوتا ہے، ماں کا رحم بھی ہوتا ہے، بچہ 9 مہینے تو اس میں پرورش بھی کرتا ہے، پیدائش کا بھی وہی عمل ہے، تکلیف بے انتہا ہوتی ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ انسان ہو، لیکن مقداریں الگ ہیں۔ انسان کے یہاں انسان ہی پیدا ہوتا ہے، بکری کے یہاں بکری ہی پیدا ہوتی ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، معین مقداروں کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اس معین مقداروں میں اگر آپ رد و بدل کریں گے تو یہ اخلاق کی بھی فضول خرچی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ادب کے منافی ہے۔ اب یہ کلوننگ ہو رہی ہے آج کل، یہ بالکل ادب کے منافی، خالق کے ادب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں آپ کو بنایا، ایک سسٹم بنایا کہ لاکھوں سال سے ایک سسٹم بنا چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ آپ اللہ بننے کی کوشش کریں، آپ کے دماغ میں خناس گھس گیا ہے کہ ہم بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ وہ ڈولی بنائی تھی کہ وہ تو مرمرا گئی، ڈولی مر گئی ہے، مر گئی۔ مقصد یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاق ہو، یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ اگر آپ کے اندر دیکھیں نا کوئی آدمی گالیاں دیتا ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بد اخلاق کہیں گے۔ کوئی آدمی بزرگوں کے سامنے گستاخی کرتا ہے، آپ اسے بد اخلاق بھی کہیں گے، بے ادب بھی کہیں گے۔ تو مرشد کا ادب یہ ہے کہ جب آپ مرشد کے پاس جائیں، مرشد جو کچھ آپ کو بتا دے وہ اس کی تعبیر جو ہے ادب ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، اب مرشد نے آپ کو بتایا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کیا کرو، کچھ بھی کر لو مراقبہ نہیں چھوڑنا بھائی۔ اب آدمی مراقبہ نہیں کرتا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ادب کہیں گے، بے ادبی کہیں گے؟ بلکہ یہ تو گستاخی ہو گئی۔ تو جو بندہ گستاخی کر رہا ہے اور بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کیا علم سیکھے گا بھائی؟ کیسے علم سیکھے؟ استاد کہتا ہے بچوں کو کہ بھائی گھر سے ہوم ورک کر کے لانا، بچہ ہوم ورک نہیں کر کے جاتا اسکول، وہ کیا 1 سال میں اگلی جماعت میں جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ اسکول میں 10 سال تک پہلی ہی کلاس میں رہے، آپ اسے اسکول میں رکھیں گے، داخل رکھیں گے؟ کیوں؟ 1 سال میں اسے دوسری کلاس میں جانا چاہیے۔ خود ہی کو دے رہے ہیں، اللہ میرے کو نہیں دھوکہ دے سکتا، وہ مگر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ لوگ میرے ساتھ بڑا مگر کرتے ہیں، اللہ ان سے بہت زیادہ اچھی تدبیریں جانتا ہے۔ تو انسان تو اللہ کو مگر دے، اللہ کے ساتھ مگر کرتا ہے، پیر و مرشد تو کس چیز کی مولی ہے بھائی؟ تو آداب المرشدین، یہ آداب پیر، یہ آداب استاد۔ میں پیر کو یہ جو نا پیر کا لفظ ذرا مجھے نہیں اچھا لگتا۔ پیر کا مطلب یہ کوئی کیا ماورائی، کوئی ماورائی، کوئی پیر ماورا نہیں ہوتا بھائی۔ بس اتنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر انعام ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، محبت سے، عشق سے اس کو وہ علوم آ جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے۔ وہ علوم آ جاتے ہیں جو علوم انبیاء علیہ السلام کے، وہ علوم وہ سیکھ لیتا ہے کہ جن علوم کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ وہ علامہ آدم علیہ السلام اللہ، اس نے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے اسماء کا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بے ادب ہے، اگر اس میں تعمیل نہیں ہے، تو اگر وہ 40 سال الٹا کنویں میں لٹک کے اللہ اللہ کرے، بس ٹھیک ہے، اللہ میاں کا اجر اس کے پاس ہے، وہ قیامت کے دن کھلے گا، کیا ہوگا؟ یہاں تو کچھ ملتا نہیں۔ کب سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 60 سال سے۔ اب تو خیر نماز کا دستوری قدم ہو گیا، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے 60 سال 70 سال 80 سال لوگوں کا انٹرویو کیا،
کہ جی آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ جی 18 سال سے ہم نے نماز شروع کی تھی، تہجد 7 نمازیں پڑھ، 7 نمازیں، شاید ہی کبھی قضا ہو گئی ہوگی۔ بھائی کچھ ہوا؟ کہنے کیا ہونا تھا؟ ارے بھائی کوئی روشنی کوئی نظر آئی، 60-70 سال ہو گئے آپ کو، صبح کو اٹھتے ہیں سردی میں مسجد میں بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، کہنے گے کچھ ہوتا ہے؟ اچھا جی تو آپ یہ 60 سال سے ایسے ہی لگے ہوئے؟ کہنے گے بس وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اللہ میں اچھا کام کر۔ میں نے اپنے بزرگ سے کہا، بہت ضعیف خاتون نیک اللہ والی، میں کہا جی آپ تو جنتی ہیں، ہے دعا کر بیٹا اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو جتنی نمازیں پڑھتی ہو رہی ہے بھائی دعا کر، یقین ہی نہیں ہے کہ جس عبادت کا آپ کو خود یقین نہیں ہے اس عبادت سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ عبادت میں کھوٹ نہیں ہے بھئی آپ کہیں اللہ اللہ، اب اس اللہ آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفار، یا اللہ کے نام میں جو تجلیات اور انوار ہیں وہ آپ کو منتقل نہیں ہوئے، نہیں، آپ کے اندر اللہ اللہ کہنے کا جو ادب ہے اس سے آپ نہ واقف۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہوں میں، مجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے کوئی آدمی چوری کر سکتا ہے اگر اسے یہ پتا ہو مجھے 2 آدمی دیکھ رہے ہیں؟ کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے میں چوری کر رہا ہوں تو جھوٹ نہیں ہوا نہیں، یہ بے ادبی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو مرشد کے بعد جو علم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے اندر تعمیل ہو، اگر اس کے اندر مرشد کا ادب ہو، احترام ہو، تو وہ اس راستے پر اسے چلا دیتا ہے کہ جس راستے میں وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مرشد کی تعمیل حکم کریں، اور تعمیل حکم ہی مرشد کا ادب ہے۔ اگر مرشد کی تعمیل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مرید مرشد کا ادب نہیں کر رہا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔